الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسطہ مغفرہ، مغفرت کا عشرہ قرار دیا، وہ مکمل ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے اہتمام کے ساتھ اس عشرے میں اللہ سے بخشش مغفرت طلب کی بھی ہے یا نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ. بڑا محروم ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک نصیب فرمایا اور وہ اپنی بخشش نہیں کرا سکا. اذا لم یغفر لہ فمتى. جب وہ اس مہینے میں بخشا نہیں گیا، یعنی اپنی بخشش نہیں کرا پایا، تو پھر کب وہ اپنے گناہ بخشوائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اتوار کے روز سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور حضرات ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کو پورے ماہ رمضان میں اسی طرح امتیازی حیثیت حاصل ہے جیسے پورے 11 مہینوں میں ماہ رمضان کو حاصل. اس خصوصیت کی بڑی وجہ وہ اعمال اور ان سے حاصل ہونے والی وہ برکات ہیں جو اسی آخری عشرے میں ہی حاصل ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عشرے کو بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں بہت خاص اہتمام فرماتے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، شد میزرہ،
وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں 3 کام کرتے تھے۔ شد میزرہ، پہلا کام تو یہ کہ تہمد کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خوب تیار کر لیتے، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کمر کس لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو پوری طرح سے تیار کر لیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ساری رات جاگتے، عبادت میں مصروف رہتے، راتوں کو نوافل میں اتنا قیام کرتے کہ حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ تیسرا کام وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اہل خانہ کے ساتھ یہ بڑی خیر خواہی ہے کہ ان کے ذخیرہ آخرت میں اعمال صالحہ کی کثرت ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس بات کی تو فکر رہتی ہے اور رہنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا۔ ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ میرے اہل و عیال کا ان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ فکر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ اس اولاد کا اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے رہو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کی پابندی برقرار رکھو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، دیکھو تم ان کی معاش اور روزی کے ذرائع بنانے کی فکر میں پڑے رہتے ہو، حالانکہ روزی کا غم اور فکر تمہارا درد سر نہیں ہے، روزی تو ہم دیتے ہیں۔ نحن نرزقک، ہم دیں گے روزی، روزی دینے والے ہم ہیں۔ موت اور رزق بندے کے تعاقب میں رہتا ہے۔ وسائل حیات مہیا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان رزق کے لیے کوشش کا پابند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، خبردار کوئی آدمی ہرگز نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو اور سلیقے کے ساتھ رزق کی طلب میں لگے رہو۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد رزق حلال کے لیے تمہاری جو کوشش ہے یہ بھی وہی اجر رکھتی ہے جو فرض ادا کرنے کا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھو، یعنی محنت کرتے رہو اور نتائج اللہ پر چھوڑو۔ جو شخص محنت کے نتائج اللہ پر چھوڑتا ہے وہ محنت میں اگر کامیاب نہیں ہوتا تو انزائٹی سے اور ڈپریشن سے بچا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا،
وہ ہوا ہے جو میرا اللہ چاہ رہا تھا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا معبود مانتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ آج کل امریکہ بھی معبود کا درجہ حاصل کر چکا ہے، وہ تمہارے رزق کا مالک نہیں ہے۔ IMF اگر نہیں مدد کرے گا تو سمجھو نہیں کہ بس تم مر جاؤ گے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، اللہ سے رزق طلب کرو، اللہ کی عبادت کرو، اسی کا شکر بجا لاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد کی زندگی بہتر بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں اولاد کو مت چھوڑ کے جاؤ کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے، لیکن یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی ان راتوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں، اللہ سے رحمت طلب کریں۔ یہ سب کچھ آخری عشرے کی برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتا تھا۔ چنانچہ اسی اہتمام کا سلسلہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ صحیح مسلم میں یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں وہ مجاہدہ کرتے اور وہ مشقت اٹھاتے تھے جو دوسرے دنوں میں نہیں اٹھاتے تھے۔ اس آخری عشرے میں جس کے لیے میں نے آج یہ موضوع کا انتخاب کیا ہے، اب وہ بات شروع ہو رہی ہے جس طرح میں چاہوں گا آپ سب کی توجہ۔ اس آخری عشرے میں دن کے روزے کے علاوہ وہ اعمال ہیں چند کہ جن کی وجہ سے اس آخری عشرے کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، نفلی اعتکاف، واجب اعتکاف اور مسنون اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا اتنی دیر کی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ آپ سب نے کر لی یہ نیت کہ جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے ہم اعتکاف کی حالت میں رہیں گے۔ یہ اعتکاف 1 منٹ سے لے کر 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن تک یا اس سے زیادہ وقت کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کان یقعد فی المسجد ساعتا ینوی بہ الاعتکاف، کہ جب مسجد میں کچھ دیر کے لیے بھی آتے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ گویا یہ عمل صحابہ کی سنت ہے کہ کچھ دیر کے لیے بھی مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس میں جتنا وقت مسجد میں گزرے گا دیگر اعمال کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور ایک ضروری بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ مسجد سے دور کرنے کی مہم کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ مسجد سے دھماکوں کے ذریعے، خاص پروپیگنڈے کے ذریعے
مساجد سے ہمیں دور کرنے کی ایک مہم ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قرآن و سنت نے مسجد کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، شیطان ایسے ہی انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ وہ شکار میں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ یاخذ الشاۃ القاسیہ والناحیہ، جو بکریوں کا بھیڑیا ہے وہ ریوڑ سے الگ اور ایک طرف ہو جانے والی بکریوں کو اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، اے مسلمانوں فرقہ پرستی سے بچو۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ وَالْمَسْجِدِ، اور مسجد کو لازم پکڑو۔ مسجد تمہارے معاشرے میں مسلمانوں کا شعار ہے، شعار۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ فی زمان اللہ عز وجل، تین آدمی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص ضمانت میں ہیں، اللہ کی نگہبانی میں ہے، خاص نگہبانی۔ رجل خرج من بیتہ الی مسجد من مساجد اللہ عز وجل، پہلا وہ شخص جو اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ وَرَجُلٌ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، اور دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا، اور تیسرا وہ جو حج کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ فمن زمن وقد زمن اللہ لمن كانت المساجد بیوتهم بالروح والرحمت والجواز على الصراط الى رضوان اللہ، اور جو شخص مسجدوں میں آنا جانا پسند کرتا ہے اور وہاں وقت گزارنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضامندی اور رحمت اور پل صراط پر سے اللہ کی رضا یعنی جنت کی طرف جانا یقینی بنا دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں، میخیں، کیلیں، جیسے میخ ٹھکی رہتی ہے وہ مسجد میں آ کر راحت۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے، عربی کا مقولہ ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے جیسے مچھلی پانی میں ہے۔ والمنافق فی المسجد، استغفر اللہ استغفر اللہ، کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہے۔ ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہیں، کھونٹے ہیں۔ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان غابوا یفتقدونہم، اگر وہ مسجدوں سے غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقال، اور فرمایا جلیس اللہ، ان العبد اذا جلس فی مصلاہ بعد الصلاۃ، بندہ جب نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے مسجد میں، تو صلت علیہ الملائکہ، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔
وصلاتہم علیہ، اور ان کی دعا کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ وَإِن جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، اور اگر وقت سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے اور گپ شپ کی بجائے نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو صلت علیہ الملائکہ، فرشتے اس کے لیے بھی اللہ سے دعا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وصلاتہم، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت انس مسجد کو معمولی نہ سمجھیں، یہ آبادی کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تو سب سے پہلے جا کے مسجد قباء تعمیر کرائی، اور پھر جب باہر سے شہر میں آئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کرائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لینادی یوم القیامت این جیرانی۔ سبحان اللہ، ذرا غور سے سنو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ لینادی یوم القیامت این جیرانی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکاریں گے، آواز دیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ این جیرانی، پھر حضور نے فرمایا این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ قال، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فتقول الملائکۃ ربنا ومن ينبغي ان يجاورك، فرشتے کہیں گے اے ہمارے پروردگار آپ کا پڑوسی ہونا کیسے ممکن ہے، کیسے مناسب ہے، کوئی آپ کا پڑوسی کون ہوگا؟ فیقول، تو اللہ جواب میں فرمائیں گے این عمار المساجد، عمار المساجد، مسجدوں کو خوب آباد کرنے والے اور مسجدوں میں آنے جانے والے کہاں ہیں؟ وہ ہیں میرے پڑوسی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح شام مسجد آتا ہے، صبح آتا ہے شام کو آتا ہے، اعد اللہ له نزلۃ من الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کی میزبانی تیار کرتے ہیں، کلما غدا اور راحا، جب بھی وہ آتا ہے، صبح کو آئے تب بھی، شام کو آئے تب بھی۔ اور حضرت سلمان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فی بیتہ، جو گھر سے ہی وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، ثم اتی المسجد، اور پھر مسجد میں آتا ہے، فہو زائر اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہے، وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور میزبان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ کس کے میزبان ہیں؟ مہمان ہیں۔ آپ کس کے مہمان ہیں؟ اور میزبان کون ہے؟ اللہ، جس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ حضور نے فرمایا دنیا میں ہر مخلوق اللہ سے وہ مانگے جو وہ چاہتی ہے، اور اللہ ہر ایک کو وہ دے جو وہ چاہتے ہیں، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنے سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈبوئیں تو سوئی کے پانی کے ساتھ لگتے ہوئے پانی سے کمی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اچھی طرح سے اور مسجد میں آتا ہے اور لا یرید الا الصلاۃ، اس کے آنے کا مقصد سوائے نماز کے اور کوئی نہیں ہے، تو پھر لم یخط خطوۃ الا رفع له بها درجۃ، ہر قدم پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، وحط عنہ بها درجۃ سیئۃ، اور ہر قدم پر اللہ اس کا ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، حتی یدخل المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، فاذا دخل المسجد، جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، کان فی الصلاۃ
ما کانت الصلاۃ ہی تحبسہ، جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے مسجد میں، اللہ کے کاغذوں میں وہ نمازی ہی ہوتا ہے، وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اور والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، اور جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کے الفاظ ذرا اور تھوڑے سے بڑھ گئے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کی طرف متوجہ فرما، اپنی رحمتیں اس کی طرف متوجہ فرما دے۔ لہذا میں آپ سب سے عرض کروں گا، جب بھی مسجد میں آئیں مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، گپ شپ سے گریز کریں، ایک دوسرے سے باتیں کر کے وقت ضائع نہ کریں، اور خادموں پر روب نہ ڈالیں۔ ہاں، مسجد کے خادموں پر، جو خدمت کرنے والے ہیں ان پر روب نہ ڈالیں، چودھری بننے کی کوشش نہ کریں۔ جنوں بڈھی دوجی باری منگے سالن تے سالن نہیں دیندی، ڈوئی ہاتھے مار دی، وہ مسیتے آ کے چودھری ہے۔ اور امام اور خطیب کی چغلیاں نہ کریں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہماری بخشش یقینی ہے، کہتے کہ نہیں مولوی صاحب، میں نے کہا نماز پڑھ کے جو ہی جوتیوں والی جگہ پر لوگ جاتے ہیں، ساڑھی غیبت کر کے ساڑھی ساریاں نمازیں ساڑھے کھاتے جمع کرا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والے کی کسی نے غیبت کی تو انہوں نے اس کے گھر تھال بھیجا، تھال شعاروں سے بھر کے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ نے جو نیکیاں میرے خزانے میں جمع کرائی ہیں، جی تو چاہتا تھا میرے پاس ہوتا تو موتیوں کا تھال بھر کے تمہیں ہدیہ کرتا، اس لیے کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ ان موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اگر غیبت کروں بھی تو اپنی ماں کی کروں گا تاکہ میرے نیکیاں بھی میری ماں کے کھاتے ہوں۔ تو اعتکاف مسجد میں کریں جتنی دیر، رمضان کے آخری عشرے میں جتنا وقت آپ کو ملے کوشش کیجئے کہ مسجد میں وقت گزاریں۔ جب بھی مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ نہیں جائے گا، بلکہ یوں سمجھے کہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ نفلی اعتکاف ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف ہر نمازی ہر نماز کے ساتھ یا سارے سال میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، صرف نیت کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لہذا دفتروں میں، دکانوں میں، یا دن کے وقت کاروبار زندگی کے لیے اپنے گھر بار یا گھر سے یا محلے سے باہر رہ جانے والے لوگ افطار کے بعد مسجد میں آ جائیں اور سحری تک مسجد میں رہیں۔ اسی طرح چھٹی والے دن سارا دن مسجد میں گزاریں تو وہ اس اجر سے یقیناً محروم نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک بات اور سنا دوں، سن رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا، ثم جلس، پھر آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ دیکھو یار، بڑے مجھے غمگین نظر آ رہے ہو، میں آپ کو بڑا غمگین دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، ہاں یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، واقعتاً میں بڑا غمگین ہوں۔ لفلان علی حق، فلانے کا کچھ مجھ پر میرے ذمے کچھ قرض ہے۔ لا وحرمت صاحب هذا القبر ما اقدر علیہ، اس قبر والے کی حرمت کی قسم کہ میں اس قرض کو ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔
تو عبداللہ بن عباس فرمانے لگے افلا اکلمہ فیک، آپ کے بارے میں جا کے اس سے بات چیت نہ کروں کہ یار کچھ رعایت کر، کچھ گنجائش کر، کچھ مہلت دے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض واقعتاً جینون قرضہ ادا نہیں کر پا رہا اپنے عذر کی وجہ سے تو اس کو ڈھیل دو، اور جتنے دن تم اسے ڈھیل دو گے، اگر تمہارا قرض اس کے ذمے 1,00,000 روپے ہے مثال کے طور پر، تو ہر روز اللہ اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ ادھر مقروض سے کہا کہ مطل الغنی ظلم، جو صاحب قدرت ہے اور قرض ادا کر سکتا ہے اور نہیں ادا کر رہا، یہ ظالم ہے، ادھر اسے کہا، اور ادھر اسے کہا کہ مہلت دے گا تو ہر روز اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو افلا اکلمہ فیک، آپ کے بارے میں اس سے بات نہ کروں؟ تو وہ کہنے لگے ان احببت، اگر آپ پسند کریں تو اچھی بات ہے۔ فانتقل ابن عباس ثم خرج من المسجد، تو حضرت عبداللہ بن عباس اٹھے اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ تو فقال له الرجل، وہ صاحب ان سے کہنے لگے انسیت ما كنت فیہ، آپ وہ بھول گئے ہیں، آپ تو اعتکاف میں تھے۔ آپ سن رہے ہیں یہ بات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قال لا، میرے پیارے میں بھولا نہیں ہوں، ولکنی سمعت صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم والعہد بہ قریب، لیکن میں نے اس صاحب قبر سے، اس ہستی سے جو یہاں آرام فرما ہے، ان سے یہ بات سنی، اور کوئی پرانی بات نہیں ہے، قریب کے دور کی بات ہے۔ فدمعت عیناہ، یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور وہ حدیث سنائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من مشى فی حاجت اخیہ وبلغ فیہا، جو آدمی اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے وقت اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر اس کی ضرورت پوری کرا دی، کان خیرا من اعتکاف 10 سنین، تو یہ اس کا عمل 10 سال کے نفلی اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ اور پھر یہ اگلا جملہ سنایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد مما بین الخافقین، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور 2 خندق، اور خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ لہذا کوشش کیجئے، میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آخری عشرے کا زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزاریں۔ صاحب کشف الغمہ امام شعرانی نے لکھا ہے کہ جو شخص مسجد میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے، مغرب سے عشاء تک، اور نماز اور قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اعتکاف کی دوسری قسم واجب ہے، اور وہ یہ کہ کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، اگر وہ کام ہو جائے تو دن میں روزہ رکھے گا، راتیں بھی اعتکاف میں رہے گا، اور چونکہ اس اعتکاف میں دن کے ساتھ راتیں بھی شامل ہیں۔ تیسری قسم مسنون اعتکاف ہے، یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 20ویں روزے کی شام سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ایک سال سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال پچھلے سال کو ملا کر 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، جب تک آپ رحلت فرما نہیں ہوئے ہر سال مدینہ منورہ میں مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے۔ وقد رآنی ابن عمر، ایک شاگرد ہیں حضرت نافع، حضرت ابن عمر کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، المکان الذی کان یعتکف فیہ رسول اللہ فی المسجد، وہ مجھے دکھاتے تھے وہ جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے، اور فرمایا کہ من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی غور طلب ہے، بیہقی میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان، جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، کانا کا حجتین و عمرتین، اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے لیے تو بڑے مواقع ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جو شخص مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، اور پھر بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اشراق کی نماز جس کو آپ کہتے ہیں، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ، اور اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے جیسا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمایا۔ اللہ نے بڑا موقع دیا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ حضرت امام طبرانی نے بھی یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اعتکاف و عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین، رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ایسے ہے جیسے مقبول 2 حج اور عمروں کا ثواب۔ جی رمضان مبارک کے آخری عشرے کی جو دوسری نعمت ہے، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کا دوسرا جو موقع ہے انعام کا، وہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات، برکتوں اور رحمتوں والی رات، جس کی فضیلت خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ جو الف ہے نا، الف عربی کے ہاں عرب میں الف یعنی 1000، یہ گنتی کا آخری عدد ہے، گنتی کا آخری عدد ہے۔ اس سے آگے عربی میں گنتی کا کوئی آخری عدد کوئی نہیں ہے، تو جو عدد کی انتہا ہے۔ حالانکہ لیلۃ القدر کا جو اجر ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، خیر من الف شہر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس رات سلامتی لے کر اترتے ہیں۔ ان للہ وہب لامتی لیلۃ القدر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، لم یعطها من کان قبلہم، ان سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں کسی کو بھی یہ رات نصیب نہیں۔ اللہ اکبر۔
اور فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رمضان کے آخری عشرے میں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور ہر علاقے میں جو بھی طاق رات بنے گی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اس میں سے کسی ایک رات کو لیلۃ القدر کے لیے منتخب فرما دیں۔ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، غور کیجئے، اذا کانت لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو فرشتوں، حضرت جبریل امین فرشتوں کے جلو میں، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں خاص طور پر کہ جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ لہذا پوری کوشش کیجئے کہ یہ رات ہمیں نصیب ہو، ہمیں حاصل ہو، کیونکہ اس رات سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم، جو اس رات سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا، اور بڑا محروم ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آنے والی اس خیر سے محروم رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کروں گا کہ ساری رات جاگنا ضروری نہیں، ساری رات جاگنا ضروری میں لازم، مستحب تو ہے، مسنون بھی ہے، لیکن واجب نہیں۔ جتنی رات بھی آپ سے، رات کا جتنا حصہ بھی آپ جاگ سکیں اور اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کر سکیں تو انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بلکہ آپ کو ایک آسان ترکیب بتا دوں جو میں نے نہیں بتائی، حضرت انس نے بتائی، حضرت ابو ہریرہ نے بتائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ جو شخص رمضان کے پورے مہینے میں یا کم از کم رمضان کے آخری عشرے میں مغرب عشاء باجماعت پڑھتا ہے اور فجر بھی باجماعت پڑھتا ہے، اسے پتہ چلے یا نہ چلے لیلۃ القدر اسے یقیناً نصیب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر اسے یقیناً نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جس شخص نے گناہ سے بچتے ہوئے اور آسانی کے ساتھ مغرب عشاء باجماعت پڑھی، حضور نے فرمایا آدھی رات اس کو جاگنے کا اللہ نے ثواب عطا فرمایا، اور جس نے فجر بھی باجماعت پڑھی اس کو ساری رات کے جاگنے کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں، عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ عبادت کا اجر حکمی عبادت ہے، ساری رات جاگ کر عبادت کرنا حقیقی عبادت ہے۔ اور لیلۃ القدر کے معنی قدر و منزلت والی رات، شان والی رات، اور ایک اس کا معنی یہ ہے قدر کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں، قدر کے معنی تنگی کے ہوتے ہیں۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جس پر رزق تنگ کر دیا گیا، یہاں قدر تنگی کے معنی، اس کو تنگی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے زمین پر اس قدر اترتے ہیں کہ زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے۔ تو آگے بڑھیے، اس رات سے محروم نہ رہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو جائے تو میں اس رات کیا اللہ تعالیٰ سے عرض کروں؟ تو آپ نے فرمایا قولی، یہ دعا اللہ سے مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا تیری ادا ہے، تجھے پسند ہے، معاف کرنا تیری ادا ہے، تجھے پسند ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دیجئے،
جب آدمی ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے نا کہ اللہ جی، اے میرے پیارے اللہ جی، آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی میں تو آپ ہی کی بات کو آپ ہی کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو بندہ کہتا تھا نا یا صنم یا صنم یا صنم، کوئی جواب نہیں آیا، ایک دن بھول کے کہہ دیا یا صمد، اے صمد، تو آواز آئی لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے۔ تو کسی نے کہا کہ صنم کہتا رہا کوئی جواب نہیں آیا، صمد کہا تو فوراً جواب آ گیا۔ تو فرمایا کہ پھر پتہ کیسے چلے کہ صنم اور ہے صمد اور ہے؟ لپٹ جاؤ اللہ کے دامن سے، اللہ سے پیار کی باتیں۔ میرے اللہ جی، اے کریم، اے بخشنے والے، انک عفو، آپ تو بخشش ہی بخشش ہیں، تحب العفو۔ جب سفید داڑھی والا مجھ سے مانگتا ہے تو اس کی داڑھی کے سفید بالوں کی وجہ سے مجھے حیا آتی ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، عرش کے سائے تلے لپٹ جائیں۔ تحب العفو، تو معاف کرتا ہے، معاف کرنا تیری ادا ہے۔ تحب، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک لمحہ آتا ہے بس پھر ختم، ایسی بات نہیں ہے، یہ رات صبح کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ تیسرا عمل صدقہ فطر ہے۔ ہر وہ شخص جو اتنی رقم رکھتا ہو کہ صاحب نصاب کہلائے، سال اس پر گزرنا ضروری نہیں، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ صدقہ فطر روزے کے دوران میں بے اعتدالیوں کا کفارہ اور مساکین کے لیے عید کا انتظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ روزے کے دوران جو بیہودہ کوئی کام ہوتے رہے، لغو کام ہوتے رہے، گفتگو ہوتی رہی غلط، اس کا ازالہ ہے، اور مسکینوں کے لیے یہ کھانے کا سامان ہے، عید کا سامان ہے۔ اغنوہم عن السوال فی هذا اليوم، فرمایا کہ اس دن یعنی عید کے دن فقراء اور مساکین کو سوال سے بے نیاز کر دو، ان کو اتنے پیسے دے دو کہ وہ خوشی سے عید منا سکے۔ اور یہ سب کے لیے ہے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، بلکہ اس دن اگر عید کی اگر طلوع صبح صادق سے پہلے بچہ پیدا ہوا تو اس کو بھی شامل کریں گے کہ وہ صدقہ فطر ادا اس کا ہو۔ اور صدقہ فطر کتنا ہے؟ گندم میں قریباً 350، جو میں 920 روپے، کھجور جو عام ہے اس میں 2400 روپے فی کس، اور اگر کوئی عجوہ کھجور کا دینا چاہتا ہے تو 16,000 روپے فی کس، اور کشمش میں 4,800 روپے فی کس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ عید سے پہلے ہی 2-4 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے بھی، رمضان شروع ہو جائے تب بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھڑی کسی صاحب